میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ کتنا اہم رشتہ ہے اور اہم معاملہ ہے جس کے نتائج نسلوں تک کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر اس کو اہم سمجھ کر تعلیم و تربیت کی ہو تو نسلیں سنور جاتی ہیں، ورنہ نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اور اس کا ذمہ دار بھی اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتا۔ تقدیر کے فیصلے کہہ کر اور ہم خود اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بے شک تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہو۔ کوشش تو انسان کی ہوتی ہے نا، اور اس سے اپنے گھر ہی کی نہیں معاشرے کی تباہی ہوتی چلی جاتی ہے، رشتوں کی عزت و حرمت ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار؟ ہم مان لیں کہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ طریقہ رسول کو چھوڑا جو قرآن نے بتا دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈالا تو اہم کام غیر اہم ہو گئے اور غیر اہم کام اہم بن گئے۔ اللہ نے ہمیں پھر 2 اور 2 4 کے چکر میں ڈال دیا، کیونکہ ہماری اپنی پسند یہی تھی۔ ہم نے اپنی پسند سے جو چوز کیا، ہم نے اپنے ابدی فائدے کو، نسلی فائدوں کو چھوڑ کر ہم نے دنیاوی فائدوں میں اپنی آپ کی دلچسپیاں ڈھونڈ لیں۔ ہم اپنے نفع و نقصان کی پہچان بھول گئے۔ خاندان والوں کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ پسند آ گیا اور بڑوں کی آپس میں رضامندی ہو گئی۔ لڑکیوں سے خاص طور پر رائے برائے نام ہی لی جاتی رسماً سی، اور لڑکیوں میں بھی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ انہیں رائے دینا کوئی اتنا ضروری محسوس ہوتا ہی نہ تھا، کیونکہ بڑوں کی رضامندی کو ہی بہت اہم سمجھا جاتا تھا، اور نہ اتنا وہ اس ٹائم میں اتنا لیول تھا کہ بڑوں کی باتوں میں بچے یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں زیادہ عقل ہے، کیونکہ اتنا شعور دیا ہی نہیں گیا تھا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے، آپ اب باشعور ہو چکے ہو، آپ کی شادی کرنی ہے، آپ پر یہ ذمہ داریاں آنی ہیں۔ آیا آپ یہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہو، یا ان کی تربیت دی ہو ہم نے کہ ہاں نہیں، اب اس قابل ہو گئے ہیں بچے جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے، اب انہوں نے اپنا گھر بسانا ہے، اب ان کے اوپر ایک ذمہ داری پڑھنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری کہ ایک نسل جو آپ کی اولاد ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بہترین انسان بنانا ہے۔ بہترین انسان بنانے کے لیے پہلے وہ فارمولے اپنے اوپر اپلائی کیے ہوں گے تو ہمیں بہتری کا پتہ چلے گا نا۔ جب ہم اپنے اخلاق کو نہ سنواریں گے، اپنی پرائرٹیز کو نہ سمجھیں گے، اس وقت ہم دوسروں کو اہم اور غیر اہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور اس طرح بڑوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری وہ کس طرح محسوس کرتے ہیں یا کریں گے؟ خیر، آمنہ کے رشتے کی بات پکی کرنے کی آ گئی، وہ ٹائم آ گیا کہ جب ایک تسلی ہو گئی، جو بظاہر ہم تسلی کرتے ہیں عموماً جن باتوں پر کہ چلیں جی رشتہ، اب ان باتوں پر ہم مطمئن ہو کر تو انہوں نے آمنہ کا رشتہ بھی طے کر دیا، یعنی احتشام صاحب اور ریحانہ بیگم نے۔ تو اب آمنہ باجی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مصروفیت بہت بڑھ گئی، لیکن اس لیول کی نہ تھی جتنی آج کل لوگوں نے بڑھا دی۔ بے حد و حساب فنکشن، ڈھول تماشا اور مہندیوں کے شادیاں نے، یہ سب کچھ نہ تھا، کیونکہ دونوں ہی احتشام صاحب اور ریحانہ بیگم غیر ضروری رسموں کے قائل نہ تھے، سادگی پسند زیادہ تھے اور بے وجہ پیسہ ان فضولیات پر خرچ کرنا زیادتی سمجھتے تھے۔ تو آمنہ بھی پیا گھر
सधारी, लेकिन जिस तरह शहला आपी की शादी के बाद सालार भाई ने जिस तरह शहला आपी को रखा हुआ था, या वो दोनों मिलकर जिस तरह एक साथ ही नज़र आते थे और अपने घर को जिस तरीके से चला रहे थे, वालिदैन को कभी फिक्र ही ना हुई, ना उनको परेशान देखा। चाहे शहला आपी मिलने आई या देर से आती, लेकिन कभी उनके चेहरे से भी कोई परेशानी न टपकती। या उनके घर कभी चले जाना तो कभी कोई ऐसी बदनज़मी या कभी कोई इस तरह की मतलब इस तरह के हालात ना नज़र आए कि जिससे ये महसूस होता कि ये लोग परेशान हैं या बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो पहला ही तजर्बा ऐसा था, तो दूसरी के वक्त बिल्कुल ही फ़िक्र ना हुआ कि बड़ी तसल्ली में ज़िंदगी गुज़र रही थी। बेटी की शादी करने के बाद दामाद भी बिल्कुल एक घर के मेंबर की तरह माशाल्लाह एडजस्ट हो गए। कोई दूसरी गैर ज़रूरी बात ना लगी। लेकिन आमना की शादी के बाद वालिदैन बहुत परेशान नज़र आने लगे। कभी कोई बात, कभी कोई मसला, तरह तरह की मुख्तलिफ़ बातें और शक व शुबहात और छोटे छोटे झगड़े और कभी बड़े बड़े मसाइल सुनने में आते। दोनों ही अम्मी अबू सख्त परेशान नज़र आते, लेकिन आमना दूसरी कंट्री में थी, इसलिए वो वालिदैन भी परेशान होने के अलावा कुछ ना कर सकते थे। वक्त गुज़रता गया, परेशानी बदस्तूर चलती रही। आखिर बात सेपरेशन तक पहुंच गई और ये परेशानी वालिदैन को जो हुई सो हुई। आमना जो कि आउट ऑफ कंट्री थी, न जाने किस किस तरह सरवाइव करना पड़ा, ये तो वो ज़्यादा जानती हैं। फिर वही बात कि दिल को समझा दिया किस्मत का खेल समझकर, और वक्त गुजरने लगा। लैला और महानूर भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। लैला जो कि बड़ी थी और महानूर सबसे छोटी बेटी। अल्लाह ताला ने दोनों को ही बहुत हसीन बनाया। हर कोई देखकर तारीफ़ किए बगैर न रहता था। हर लिहाज से सुलझी हुई और मयारी ज़िंदगी तो ऐसा था कि हर कोई चाहता। इतनी बाइज़्ज़त और दीनदार घराना, मयारी ज़िंदगी भी सादा ज़रूर, पर एक आइडियल स्टेटस, माशरे में इज़्ज़त भी अल्लाह ताला ने बहुत दी। एहतशाम साहब और उनके भाई इनाम साहब शाम की चाय अक्सर इकट्ठे पिया करते, क्योंकि दोनों के बेंगलोर के दरमियान सिर्फ एक दीवार ही थी। इनाम साहब बड़े भाई थे। तबीयतन इनाम साहब बहुत रूबदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। भाई और भाभी पर भी रोब था। आजकल कुछ ज़्यादा आना जाना हो गया। उनकी भी दो बेटियां, लेकिन इंतहाई मौका परस्त, और अम्मी इतनी मसरूफ़ रहने के बावजूद उनकी परेशानी उनके चेहरे से अयां हो जाती। लेकिन घर का उसूल था कि हर काम अपने वक्त पर करना है। इसी तरह ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में बच्चों के साथ बैठकर ज़्यादा बातें डिस्कस करने का वक्त ना मिलता, और अब्बू की अपनी जॉब की ज़िम्मेदारियाँ और टाइमिंग इतने ज़्यादा थे कि घर आकर भी कई दफ़ा ऑफिशियल मसरूफियात चलती रहती थी। अचानक इनाम साहब और उनकी फैमिली का आना जाना कुछ रूटीन से हटकर ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। अम्मी और पापा ने दोनों ने ही महसूस किया, ताया अब्बू का और उनकी फैमिली का रोज़ रोज़ का आना कुछ न कुछ मायने खेज़ है, क्योंकि ताया अब्बू के एक बेटे और दो बेटियों का भी साथ आना जाना होता ही। एक बेटी जो कि ब्याही हुई थी, दूसरी बेटी और बेटे की अभी कहीं बात नहीं की हुई थी। बहरहाल वो जो शक था यकीन में बदल गया। उन्होंने लैला के रिश्ते की बात की। ख़ानदान में इंसान वैसे भी एक दूसरे की आदत और इतवार से कुछ न कुछ वाकिफ़ होता है, और जब इतने क्लोज़ घर हों, हर रोज़ का आना जाना हो, तो हालात भी इतने साजगार नहीं होते और तबीयतों में वो लिहाज भी नहीं होता। ताया अबू की बेटी जो कि शाज़िया शादीशुदा थी, और नाज़िया और सुहेल भाई की शादियाँ
ابھی طے ہونی تھی تو سہیل کے لیے انہوں نے رشتہ مانگا، لیکن امی جو کہ اچھی طرح جانتی تھیں ان سب کے مزاج کو، برداشت کو، تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ اور امی ابو ابھی ویسے بھی آمنہ باجی کی پریشانی سے نکل نہیں پائے تھے، بہت ٹینشن انہوں نے کاٹی، بہت تکلیف، بلکہ تکلیف میں تھے اس وقت بھی کہ بیٹی دور بھی ہے اور سپریشن بھی ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیسے سروائیو کرتی ہوگی، اور دل ابھی اگلی بیٹی کی رشتہ کرتے ہوئے بہت ڈر رہا تھا۔ اور ویسے بھی انسان اتنے کلوز رشتوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک خوف سا دل میں آتا ہے کہ یہ ان کی طبیعتیں تو ابھی نہیں ان سے ملتی، ہم سے ملتی، اتنے روبدار لوگ ہیں اور اتنے ایسے، تو بیٹی دے کر تو ہم کچھ بھی نہ کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہ کوئی بات ہماری چل سکے گی، اور بیٹی کی کیا سنی جائے گی۔ اور کچھ نہ کچھ بیٹی کی عادات و اطوار کا بھی پتہ تھا کہ بھی وہ مزاجن کیسا ہے اور کس طرح رکھے گا یا کس طرح رہے گا، کیونکہ جو کہ اور سالار بھائی جو کہ طبیعتاً بہت ہی اچھے انسان اور والدین کی بہت عزت کرنے والے اور اپنی بیوی کو اس طرح رکھنے والے کہ جیسے واقعی بہت اچھے ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹیو اور لونگ، ان کے بارے میں پہلے ہی بہت طبیعت کا اندازہ تھا۔ بہرحال وہ جو شک تھا یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے لیلا کے رشتے کی بات کی۔ خاندان میں انسان بات کرتے وقت کچھ اپنے انداز سے بھی سمجھا دیتا ہے اور اگلا بھی سمجھ جاتا ہے۔ بہرحال اب پھر امی اور پاپا نے کچھ اس طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی کہ ابھی تو اتنی جلدی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ لیلا کی تعلیم ابھی پوری نہیں ہوئی، لیلا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے تو پھر انشاءاللہ سوچیں گے، ہمیں وقت چاہیے، اس وقت تک انشاءاللہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ بہرحال انہیں یعنی تائے ابو اور تائی جان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ٹال مٹول کر رہے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ لیلا انتہائی حسین لڑکی، گوری رنگت، خوبصورت بال، اسمارٹ اور بہترین نقوش کی مالک۔ ابھی بات تو بڑوں تک تھی۔ لیلا اور مہنور جو کہ چھوٹی بہن تھی، ان دونوں نے کوئی انٹرسٹ نہ لیا اور اپنی ہی روٹین کی لائف میں مگن، کہ اچانک ایک دن لیلا کالج سے آئی تو آگے آئندہ بتاؤں گی زندگی کتنی انداز سکھاتی ہے۔